لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ مالا بغير طيب نفس فأنا حديده يوم القيامة. وفي حديث آخر من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة. آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. تو محمد مصطفیٰ کے نام کا دیوانہ تھا اور زمین سے آسمان تک تیرا ہی افسانہ تھا. تشنہ لب ہے آج تو ترسا ہے ایک ایک بوند کو بزم دنیا میں تو کل تک ساقیے میں خانہ تھا. رو رہی ہیں خون آنکھیں خستہ حالی پر تیری ہو گیا دل پارا پارا پائمالی پر تیری. نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. سامعین محترم، خدائے بزرگ و برتر کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے مجھے اور آپ کو مذہب وہ نصیب فرمایا جو تمام مذاہب کا سردار ہے، وہ مذہب نصیب فرمایا جو اللہ کا پسندیدہ ہے، جس کے بارے میں رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. اسلام اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے. دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جس نے اسلام کے ہوتے ہوئے کسی اور مذہب کو اختیار کیا تو اللہ کریم فرماتے ہیں فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. دنیا کے اعتبار سے تو اس کے پاس آسائش ہوگی، آرام ہوں گے، لیکن آخرت کی زندگی جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، اینڈ دنیا کا زندگی کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی زندگیاں 60 اور 70 کے درمیان ہیں. پھر برزخ کی زندگی ہے، اس کا بھی اینڈ ہے، وہ چاہے لاکھوں سال ہو کروڑوں سال ہو لیکن اس کا اینڈ ہے. لیکن اس برزخ کی زندگی کے بعد جو اگلی زندگی شروع ہونی ہے جسے جنت کہتے ہیں، جسے اللہ کی بارگاہ کی حاضری کہتے ہیں، جسے محشر کا دن کہتے ہیں، وہ ہے کہ جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. لیکن اس ایک دن جو محشر کا ایک دن ہے اس کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا نقشہ کھینچنے کے لیے اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ وہ ایک دن جس طرح تمہارے دن ہفتے کے دن ہیں 7 دن، ان میں سے ایک دن اگر آپ دیکھ لیں تو ہمارا 24 گھنٹے کا دن ہے، سردیوں کا ہو گرمیوں کا ہو 24 گھنٹے کا ہے. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں آخرت کے لمبائی کا اندازہ اس بات سے لگا لو کہ کان مقدارہ 50,000 سنہ. قیامت کا ایک دن دنیا کے دنوں کے اعتبار سے 50,000 سال کا ہوگا.
تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جس نے اسلام کے ہوتے ہوئے کسی اور مذہب کو اختیار کیا تو وہ آخرت کے اعتبار سے خسارے والا ہے، کیونکہ اس نے اس دن کی تیاری ہی نہیں کی، اس نے وہ مذہب ہی نہیں اختیار کیا جس کے بعد جنت کا ویزا ہوگا۔ مسلمان گناہگار سے گناہگار ہو لیکن اس نے جنت میں ضرور جانا ہے، لیکن کافر بیچارہ قابل رحم ہے، اللہ ساری دنیا کے کافروں کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دے۔ ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے اپنی دعاؤں میں، ان غیر مسلموں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، یا اللہ یہ بھی تو تیرے بندے ہیں، یہ بھی تو نبیوں کو ماننے والے ہیں، ان کو بھی ہدایت نصیب فرما دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ دعا کرتے ہوئے مثال کے طور پر کسی کو بخش رہا ہے تو وہ صرف اپنے رشتہ داروں کو نہ دیکھے، بلکہ اگر وہ یہ کہے گا یا اللہ حضور کی ساری امت کو اس کا ثواب پہنچا، یہ بول تیری زبان سے نکلنا ہے، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں، وہ حضور کی ساری امت تک تیرا تحفہ پہنچا دے گا۔ یہ بھی اس امت کی خصوصیت ہے جو رب العالمین نے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح شان رحمت للعالمین نصیب فرمائی ہے۔ حضور صرف نبی نہیں ہے، حضور امام الانبیاء ہے، حضور صرف رسول نہیں ہے بلکہ حضور رسولوں کے بھی امام ہے۔ اور اس لیے کسی نے کہا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے نا تو بیت المقدس میں 1,24,000 نبیوں کی امامت کرانے کا شرف کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوا، میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑے ہیں اور آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے پیغمبر کھڑے ہو کے کہتے ہیں پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، اللہ نے مجھے اور آپ کو وہ شان والا نبی نصیب فرمایا۔ اس لیے فرمایا مسیحا کو کہہ دو کوچ کرے مہتاب منور آتے ہیں، مسیحا کو کہہ دو کوچ کرے مہتاب منور آتے ہیں، پیمبر تو سب ہی آ ہی گئے اب سب کے پیمبر آتے ہیں۔ 1,24,000 نبی افدت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق البقاء لا تغرب۔ 1,24,000 نبیوں کے نبوت کا سورج چڑھا غروب ہو گیا ہے، اگر غروب سے کوئی نبوت کا سورج بچا ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی نبوت کا اینڈ نہیں ہے، وہ یہاں بھی نبی، برزخ کے بھی نبی، اور میدان محشر میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے چرچے ہوں گے اور دنیا دیکھ کر کہے گی واہ کیسی شان اللہ نے بخشی ہے، شفاعت آپ کے پاس ہے جی، حوض کوثر آپ کے پاس ہے، مقام محمود آپ کے پاس ہے، کون کون سی ایسی نعمت ہے جو اللہ نے میرے اور آپ کے آقا کو اور حضور کے صدقے میں اس امت کو نصیب نہیں فرمائی۔ تو میں عرض کر رہا تھا ان الدین عند اللہ الاسلام، حضور کے ذریعے سے جو ہمیں دین ملا نا وہ دین بھی بڑی شان والا ہے، بڑا وسیع دین ہے، اس کے اندر تنگی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب میں نے عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں 18,000 جہان ہیں، 18,000 جہان کے لیے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کے آئے۔ حضور انسانوں کے لیے بھی رحمت، مسلمانوں کے لیے بھی رحمت، غیر مسلموں کے لیے بھی حضور رحمت، چرند پرندہ تمام کائنات کے لیے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ سب کے لیے اللہ نے وہ نبی نصیب فرمایا اور وہ شان والا۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ہم مومن ہیں، مومن کسے کہتے ہیں؟ ایمان مفصل آپ پڑھیے، فرمایا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ 7 شرطیں ہیں ایمان کی۔ الحمدللہ مسلمانوں کو تمام مذاہب میں یہ شان حاصل ہے، ہم 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء تمام کو مانتے ہیں، یہ کسی اور مذہب والوں کو یہ شان نہیں ملی۔
وہ صرف اپنے نبی کو موسیٰ علیہ السلام والے موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام والے عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام والے ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن مسلمان کے لیے اللہ نے یہ شرط رکھی کہ تیرا ایمان اس وقت مکمل ہوگا کہ جب تک سارے انبیاء جو میں نے بھیجے ہیں ان سب پر تو ایمان لائے۔ اگر ایک آدمی 1,24,000 انبیاء کو مانتا ہے لیکن حضور کو خاتم النبیین نہیں مانتا ہے، وہ چاہے 1,24,000 کو مان رہا ہے لیکن حضور کو خاتم النبیین نہیں مانا، وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ ساری شرط اور 1,24,000 نبی جو آئے اسی نبی کے لیے تو وہ آئے اور تو اس کو نہیں مان رہا۔ اور مسلمان کیا کہتا ہے؟ میں آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء پر ایمان رکھتا ہوں، اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے گا وہ مومن نہیں ہے۔ اس کے لیے شرط ہے کہ برسولی ہی تمام رسولوں پر ایمان لانا۔ یہ شان، یہ معیار اللہ نے اسلام کو نصیب فرمایا، مسلمان کو نصیب فرمایا۔ وَكُتُبِهِ، ہم صرف قرآن مجید کو نہیں مانتے، 4 کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ ہم کہتے ہیں چاروں کی چاروں اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، 3 پہلے نبیوں پر نازل ہوئی ہیں، اور قرآن مجید میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل ہوا ہے۔ اگر کوئی مسلمان ان کتابوں میں سے کسی کتاب کا انکار کرتا ہے اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اس لیے الحمدللہ مسلمان تمام نبیوں پر ایمان رکھتا ہے، اور مسلمان تمام فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے، اور مسلمان تمام کتب پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ یہ اللہ نے شان بخشی ہے اسلام کو، اور اس لیے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ وہاں بھی یہی آیا ہے کہ رسولوں پر ایمان لانا اور کتابوں پر ایمان لانا، یہ جو ایمان کی تعریف اللہ نے فرمائی ہے، الحمدللہ ہم سب مسلمان نبی کا کلمہ پڑھنے والے ان سب چیزوں پر عمل کرتے ہیں۔ اسلام وہ وسیع مذہب ہے جس میں امن و سلامتی ہے۔ دیکھیے ہمارا ماٹو، ہماری پہچان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک دروازے سے نکل کر دوسرے دروازے کی طرف جاؤ اور پھر واپس آؤ، جاتے ہوئے بھی کہو السلام علیکم، اور پھر یہ نہیں کہ تم کہو ابھی تو میں سلام کر کے گیا ہوں، واپس آؤ پھر کہو السلام علیکم۔ 50 دفعہ تم آؤ جاؤ، جب بھی جاؤ مسلمان بازار سے گزرتا ہے تو سلامتی کا درس دیتا ہے، یعنی گھر آتا ہے تو سلامتی کا درس دیتا ہے۔ اور یہاں بات یاد آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم روتے ہو تمہارے گھروں میں برکت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے کچھ میں تمہیں وظیفہ بتاتا ہوں۔ وظیفہ بتانے والے کون؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا بھاگ کے جا رہے ہو نا تم گھر، دروازے پر پہنچے ذرا رکو، اپنے ہوش و حواس کو برقرار رکھتے ہوئے دروازہ کھولو، گھر میں کوئی ہے یا نہیں۔ دروازہ کھولتے ہوئے سب سے پہلے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر جب داخل ہو زور سے کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تم گھر میں ہو یا تمہارا گھر والے ہیں یا نہیں، تم سلام کرو، اس کی برکت یہ ہوگی اللہ خزانوں کے منہ تمہاری طرف کھول دے، بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے اور السلام علیکم کہنے کی وجہ سے۔ اور مسلمان تو ہر مہینے جب چاند کو دیکھتا ہے اللہم احلہ علینا بالامن والسلامت والاسلام، وہ یہ سلامتی کی دعائیں دیتا ہے۔ تو اسلام وہ پاکیزہ مذہب ہے جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت سلامتی کی صدائیں لگائے ہوئے ہے، اور وہ اپنا پیغام سلامتی والا پہنچاتا ہے۔ ایسا عالمگیر مذہب بھی آپ کو کائنات کے اندر نظر نہیں آئے گا۔ ایسی مبارک تعلیمات جو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں ملی ہیں، یہ بھی کہیں نظر نہیں آئے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے لیے بھی آپ نے صحابہ کو حکم دیا، غزوہ بدر ہے، قیدی ہوئے کافر، تو حضور نے ایک ایک قیدی دے دیا۔ وہاں جیل خانے تو تھے نہیں، نہ کوئی گن مین نہ کوئی شے، ایک ایک قیدی ایک صحابی کو پکڑا دیا، یہ بھی اس کو تم اپنے گھر لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے، بیچارہ کوئی شریف آدمی تھانے چلا جائے
تو اس کے ساتھ بہیو کیا ہوتا ہے؟ کوئی ان کی مٹھی گرم کرو تو پھر تو چائے پانی کو آپ کو لا دیں گے، ورنہ وہ آتے جاتے کوئی جناب والا ادھر سے چپیڑ مار رہا ہے، کوئی ادھر سے گالیاں نکال رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ یہ ہے آج کا مسلمان۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم، غلام اور مسلمان، جس کو حضور نے فرمایا اس قیدی کو اپنے گھر لے جاؤ۔ اب صحابہ کی تو داستانیں آپ کے سامنے ہیں کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، فاقے ہوتے تھے۔ تو اب وہ مسلمان اپنے قیدی کو جو حضور نے اس کو دیا ہے، اچھا کھانا جو بھی گھر میں ہوتا تھا وہ اس کے آگے رکھ دیتے تھے اور خود روکھی سوکھی کھا رہے ہوتے۔ قیدی کو شرم آتا اور وہ کہتا یار میں تو قیدی ہوں، آپ اچھا کھانا مجھے دے رہے ہیں اور خود روکھی سوکھی کھا رہے ہیں۔ فرمایا ہمارے نبی کا یہی حکم ہے کہ قیدی بھی آئے نا اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، جو حضور نبی کریم، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر آپ نے معاہدات فرمائے۔ آپ میثاق مدینہ دیکھیں، میثاق مدینہ کیا ہے کہ کفار کو ان کا حق دیا، تم ہماری حکومت تسلیم کرو، ہمارے ساتھ یہ معاہدہ کرو کہ ہمارے ساتھ لڑو گے نہیں، رہو، نہ ہمیں تم سے گھر چھینیں گے، نہ تمہیں گھروں سے نکالیں گے، تمہاری عزت آبرو کی حفاظت ہم مسلمان کریں گے اگر تم ہماری حکومت کو تسلیم کرتے ہو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود مدینہ کے ساتھ معاہدہ فرمایا تو مسلمانوں کو کیا فرمایا؟ فرمایا دماؤہم کدماؤنا واموالہم کاموالنا، اے میرے غلاموں جیسے تمہارا خون محترم ہے، یہ جو کافر ہیں ان کا خون بھی محترم ہے، جیسے تم اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو اسی طرح تم ان کے مال کی حفاظت کرو، کیونکہ وہ ذمہ ہو گئے ہیں، انہوں نے ہماری حکومت کو تسلیم کیا ہے۔ جو عام شہری کو حقوق حاصل ہیں وہ غیر مسلم کو بھی حقوق حاصل ہیں۔ اسلام وسیع مذہب ہے، اس کے اندر تنگی نہیں ہے، کشادگی ہے، رحمت ہے، شفقت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من آذا ذمیا، جو کسی غیر مسلم کو تکلیف دے گا، اس کا مال چھینے گا یا اس کے ساتھ دھوکہ کرے گا، کتنا رحمت للعالمین کی شان رحمت للعالمین دیکھو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَأَنَا خَصْمُهُ یوم القیامہ، میں اس غیر مسلم کا کیس قیامت کے دن بطور وکیل کے اللہ کی عدالت میں لڑوں گا کہ میرے امتی نے اس غیر مسلم کو تنگ کیا ہے۔ اتنا کوئی دکھاؤ جس کے اندر اللہ کے کوئی نبی نے اتنی رحم دلی اور شفقت فرمائی ہو، جو رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت فرما رہے ہیں اور رحمت فرما رہے ہیں اور اپنے صحابہ کو کہہ رہے ہیں ان غیر مسلموں کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عیسائیوں کا وفد آیا مدینہ طیبہ، آپ تشریف فرما ہیں، کچا سین ہے مٹی کے اوپر، حضور بھی بیٹھے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، غیر مسلم بھی آ گئے۔ وہ کچھ اپنے سوالات لے کے آئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال جواب ہو رہے ہیں، آپ جواب دے رہے ہیں۔ اتنے میں حضور نے دیکھا کہ وہ 2-3 آدمی ان میں سے اٹھ کے نا ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا پریشانی ہے؟ کوئی پیشاب کی جگہ معلوم کرنی ہے، پیاس لگی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری عبادت کا ٹائم ہو گیا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم جا کے کہاں اپنی عبادت کریں۔ حضور کی شان رحمت للعالمین دیکھیے، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہیں جانے کی ضرورت نہیں، میری مسجد میں تم عیسائی اور یہودی ہو کے اپنی عبادت کرو، محمد تمہیں نہیں روکے گا، یہاں عبادت کر لو، پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین اور وسعت قلبی کہ غیروں کے لیے بھی، دشمنوں کے لیے بھی، اور جو ان کے مذہب پر نہیں ہے، جو ان کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق کا بھی تحفظ فرمایا ہے۔ پھر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لا اکراہ فی الدین، اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے کہ تم ڈنڈے کے زور پر کہو کلمہ پڑھو نہیں تو گولی مار دیں گے. لا اکراہ فی الدین، جو خوشی سے اسلام قبول کرتا ہے وہ قبول کر لے. وہ بھی ہمارا بھائی ہے جو اسلام قبول نہیں کرتا، ابھی اس کا ذہن نہیں مانتا ہے، وہ ہمیں مان لے، ہم اس کے حقوق کا تحفظ کریں گے، ہم اس کی عزت مال جان کا ہی تحفظ کریں گے. یہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور پھر آپ دیکھیں آج ہمارے ملک میں، اور صرف یہ دفعہ نہیں، کتنی مرتبہ ہم نے اپنا ناک کٹوایا ہے. غیر مسلموں کو ہم نے کیا پیغام دیا ہے؟ آج ہم پورے ملک میں احتجاج کرتے ہیں، جی فلاں ملک والے نے قرآن کو جلا دیا، قرآن کی گستاخی کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا جھوٹے خدا جو ہے نا بت ہیں، مشرکوں کے سامنے ان بتوں کو گالیاں نہ نکالو. وہ سچے ہیں، یہ جھوٹے وہ ان کے ہے نا، وہ ان کے خدا ہیں، ان کا تم عزت کے ساتھ نام لو. کیوں؟ فرمایا اگر تم گالیاں دو گے نا تو وہ تمہارے سچے خدا کو گالیاں دے. اس لیے احتیاط کرو، تم نے ان کو گالیاں نہیں دینی، نہ ان کو برا بھلا کہنا کہ تمہارا دین غلط ہے، تم غلط ہو، نہیں، پیار سے دین سمجھاؤ انہیں. لیکن لا اکراہ فی الدین، اسلام میں زبردستی نہیں. ابھی آپ دیکھیں اس سے پہلے سیالکوٹ کا واقعہ، اس سے پہلے فیصل آباد اور کئی جگہ پر یہ واقعات ہوئی، بغیر تحقیق کے پاگل قوم بھاگ پڑتی ہے. حالانکہ اللہ کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تمہارے پاس کوئی کان کٹا آتا ہے بدماش، تمہیں لڑانا چاہتا ہے اور کہتا ہے مسجد کو جناب انہوں نے آگ لگا دی ہے، قرآن کو آگ لگا دی ہے، ایسے نہ بھاگ پڑو پاگلوں کی طرح. اسلام امن کا درس دیتا ہے، تحقیق کرو، اس لیے کہ کل تمہیں پچھتاوا نہ ہو. اسی طرح یہ میسج والی بیماری ہے، بس ادھر سے سنا میسج چلا دی، یہ ہو گیا، تحقیق نہیں کی، بعد میں پتہ چلا پٹی چلا دی اس میں جناب والا سوشل میڈیا پر یا ٹی وی پر، بعد میں پتہ چلا تو وہ تو واقعی جھوٹا تھا. اسلام سختی سے منع کرتا ہے جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، پہلے تحقیق کرو. تحقیق کرنے کے بعد پھر بھی تمہیں حق حاصل نہیں ہے کہ تم کسی کے گھروں کو جلا دو، کسی کی عبادت گاہوں کو جلا دو. اب دیکھیں اس ایک غلط خبر، اور وہ بھی دیکھیں نا ہوا کیا، صاف پتہ چلتا ہے یہ جھوٹ ہے. کہ جو کیا ہوا بات کہ جناب دو نوجوانوں نے قرآن کی گستاخی کی ہے. کیا کی ہے؟ 2 کاغذ قرآن کے راستے میں پڑے ہوئے تھے، اس پر نام لکھا ہوا تھا، فلاں کا نام، فلاں کا نام. اب آپ اندازہ لگائیں، چور اپنا نام لکھتا ہے، میں فلانا ہوں. اب انہوں نے بغیر تحقیق کے چند نوجوانوں نے پورے محلے میں شور مچا دیا، جناب والا وہ قرآن کی توہین ہوگی، قرآن کی توہین ہوگی. پھر وہاں کی انتظامیہ بے حس اور بے غیرت، جن کے پاس 7 بجے FIR کٹ چکی تھی، لیکن وہ حرام خور بیٹھے رہے وہاں. DSP کو بھی پتہ چل گیا تھا، SHO کو بھی پتہ چل گیا، بیٹھے آرام سے. جب کوئی نہیں آیا اور مجمع اکٹھا ہو گیا، 40 گھر جلائے گئے ہیں عیسائیوں کے. اسلام یہ کہتا ہے تم ان کی ماں بہنوں کو اپنی ماں بہنیں سمجھو، ان کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھو، ان کی عزت کو اپنی عزت سمجھے. تمہارا نبی یہ تعلیم دے اور تم ان کے گھروں کو جلا رہے ہو. اور وہ بیچاری عورتیں کہہ رہی تھی ہم تو ناشتہ کر رہی تھی، بس ہم تو گھروں کو، جب یہ آواز آئی کہ عیسائیوں کے گھروں کو جلا دو، ہم تو اپنے دوپٹے بھی چھوڑے اور یوں کھیتوں میں جا کے ہم نے پناہ لی ہے، ہمارا کوئی پرسا. وہ پھر گھروں کو لوٹا جا رہا ہے، ان کی عبادت گاہ چرچوں کو آگ لگائی جا رہی ہے. یہ پیغام دوسرے ممالک میں کیا جا رہا ہے؟ پھر وہ صحیح کہتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہے، مسلمان بدامن ہے. تم نے اپنے دین کو رسوا کیا ہے. اس لیے خدا را اسلام یہ درس نہیں دیتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات نہیں ہیں. اور پھر ہمارے ملک کا کالا قانون، 4 دن جب شور بچا ان کو پکڑ کے اندر کر دیا، اور پھر اس کے بعد کوئی سزا جزا نہیں ہے. اس وجہ سے یہ بار بار ہو رہا ہے. اگر ایک دفعہ کسی کو لٹکایا جاتا نا پھانسی پہ، اسلام کی سزائیں جو ہیں جن کو یہ بغیرت یہ امریکہ اور دوسرے ملکوں والے کہتے ہیں یہ بڑا ظلم ہے، اور تم جو مسلمانوں کو پکڑ کر لے جاتے ہو وہ کون سی جیل تھی؟ جی معاہدہ،
جو انہوں نے وہاں کوئی انسانیت والا کام تم نے کیا قیدیوں سے، 2 فٹ کے کمرے میں ان کو کھڑا کیا ہوا ہے، نہ ان کو سونے کی جگہ ہے نہ بیٹھنے کی، وہ دہشت گردی نہیں۔ اور اگر مجرم کو سزا دی جائے تو شور مچا دیتے مسلمان کا مذہب کیسا ہے، یہ سزا دے رہے ہیں اور تم ان کی بوٹیاں کاٹ کاٹ کر بھی پھینک رہے ہو، وہ سزا نہیں ہے۔ اور یہ جو تم سزا، اسلام نے کہا ہے کیوں چوراہے پر کھڑے ہو کر اس کو سزا دی جائے، کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو۔ آج جو ہمارا معاشرہ حد سے گزرا ہوا ہے، میں دعوے سے یہ کہتا ہوں 1 ہفتے کے لیے پاکستان میں جو قاتل ہے یا چور ہے ثابت ہو جائے اس پہ جرم، اس کو نام کھڑا کر کے 4 دن اس کی لاش کو چوکوں پر کھڑا کرو، میں کہتا ہوں پھر دیکھو قتل بند ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ پتا ہے کہ پیسے کے ساتھ چھوٹ جائیں گے، سفارش کے ساتھ چھوٹ جائیں گے، 10 سال کاٹ لیں گے، لیکن وہ جو عبرت کا سامان تھا وہ ہم نہیں کرتے۔ 40 گھر جلے، پوری دنیا میں یہ پیغام پہنچا کہ پاکستان کے اندر یہ ہوا، پاکستان کے اندر غیر مسلم جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، حالانکہ ہمارا نبی کہتا ہے دماؤہم کا دماؤنا، ان کا خون جیسے ہمارا خون ہے، ان کا مال ہمارا مال ہے، ان کی عزت ہماری عزت ہے۔ اور آج دیکھیں الحمدللہ ہمارے ملک کے اندر غیر مسلموں کو آزادی، ایم پی اے ہیں، ایم این اے ہیں، وزیر ہیں، سندھ کے اندر کتنے ہندو ہیں کاروبار کر رہے ہیں، وہ ہمیں تکلیف نہیں پہنچاتے، ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہ سلسلہ شروع ہو جائے کہ ہم غیر مسلم سمجھ کر ان کے ساتھ یہ سلوک کریں تو پھر قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے کہ حضور نے فرمایا اگر غیر مسلم کو جو ذمہ ہے، جو ہمیں ٹیکس دیتا ہے، ہمارے ملک میں رہتا ہے، ہمارا قانون تسلیم کرتا ہے، اس کو کس نے چھیڑ چھاڑ کی تو حضور نے فرمایا قیامت والے دن میں اس کا مقدمہ لڑوں گا۔ اور پھر اس مسلمان سوچ لے کہ جس نے یوں انتشار پھیلایا قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ کیسے دکھائے۔ اس لیے بھائیوں یہ ایک تو یہ بات یاد رکھیں، میسج جلدی جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس سے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ کوئی مسئلہ بھی ہو جب تک تحقیق نہ کی جائے، اور تحقیق کرنے کے بعد بھی میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں کہ ہم خود ہی جا کے آگ لگائیں، حکومت کا یہ کام ہے، وہ ان کو سنبھالے۔ لیکن اس کے اندر نہ جانے۔ اچھا پھر اندازہ لگایا دھیر نگری کا، زیادتی بھی کس پر ہوئی؟ عیسائیوں پر۔ عیسائی تھا اسے معطل کر دیا۔ پہلے عیسائی لٹے ہوئے ہیں، پھر ان کا افسر جو اس وقت بچانے کے لیے اس کے گھر پر بھی حملہ کیا گیا۔ اللہ ہم سب کو اسلام کی تعلیمات اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو اسلام نے غیر مسلموں کو حقوق دیے ہیں ان کا ہم سب کو تحفظ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔